السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ تمام کا استقبال ہے دکن میڈیا کے اردو خبرنامے پر۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نظر۔ شری کرشنا جنم بھومی شاہی عیدگاہ تنازع، الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم فریق کی درخواست مسترد۔ درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل میں ذیلی درجہ بندی کو منظوری، سپریم کورٹ نے سنایا تاریخی فیصلہ۔ حماس کے فوجی سربراہ محمد ضیف جاں بحق۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی، قتل کا شدید جواب دینے ایران کا اعلان۔ اولمپکس ملک کو ملا تیسرا برونز میڈل۔ اتر پردیش میں مدرسہ جدید کاری اسکیم کے تحت 21,000 سے زائد اساتذہ کا مستقبل خطرے میں، سماجوادی پارٹی نے یوپی حکومت کو عوام دشمن قرار دیا۔ اسرائیل کو مشکل دنوں کا سامنا، ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل وزیر اعظم کا خطاب۔ جھارکھنڈ میں ہجومی تشدد، ایک مسلم نوجوان جاں بحق، موبائل چوری کے الزام میں پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ شہادت تحریکوں کو کمزور نہیں کرتی، اسماعیل ہنیہ کی موت فلسطینی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ۔ جنونی دہشت گردی کی ایک اور کارروائی، امیر جماعت اسلامی ہند کا رد عمل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش کے متھورا میں شری کرشنا جنم بھومی شاہی عیدگاہ تنازع کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور ہندو فریق کی درخواستوں پر عدالت میں سماعت سے اتفاق کیا ہے۔ عدالت نے ہندو فریق کی طرف سے دائر درخواست پر مسلم فریق کی جانب سے دائر اعتراض کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اس قدم سے مسلم فریق کو سخت دھکا لگا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس میانک کمار جین کی سنگل بنچ نے دیا ہے۔ اس معاملے میں ہندو فریق نے 18 درخواستیں دائر کی تھی اور شاہی عیدگاہ مسجد کی زمین کو ہندوؤں کی ملکیت قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہندو فریق نے وہاں عبادت کرنے کا حق بھی مانگا ہے۔ اب الہ آباد ہائی کورٹ میں ہندو فریق کی 18 درخواستوں کی ایک ہی ساتھ سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ایس سی اور ایس ٹی زمرے کے اندر ذیلی درجہ بندی کی اجازت دے دی ہے۔ ایس سی اور ایس ٹی کے اندر ذیلی درجہ بندی کے جواز سے متعلق معاملے پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو یہ فیصلہ سنایا کہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی 7 ججوں کی آئینی بنچ نے یہ انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ صادر کیا۔ قابل ذکر ہے کہ 7 ججوں کی اس آئینی بنچ میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے علاوہ جسٹس بی آر گوئی، وکرم ناتھ، جسٹس بیلا ایم ترویدی، جسٹس پنکج متھل، جسٹس منوج مشرا اور جسٹس ستیش چندر شرما شامل ہیں۔ اس بنچ نے طے کیا ہے کہ درجہ ذیل فہرست ذات اور درجہ ذیل فہرست قبائل زمرے کے لیے ذیلی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ 6 ججوں کی رائے ذیلی درجہ بندی کے حق میں تھی، جبکہ ایک جج نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ جسٹس بیلا ایم ترویدی وہ نام ہیں جنہوں نے عدم اتفاق ظاہر کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ درجہ فہرست ذاتیں ایک یکساں گروپ نہیں ہیں اور حکومت متاثرہ لوگوں کو 15% ریزرویشن میں زیادہ ترجیح دینے کے لیے ان کی ذیلی درجہ بندی کر سکتی ہے۔ درجہ فہرست ذات کے درمیان زیادہ تفریق ہے۔ اس طرح سپریم کورٹ نے چنیا معاملے میں 2004 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا، جس میں درجہ فہرست ذات کی ذیلی درجہ بندی کے خلاف فیصلہ سنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے فوجی سربراہ محمد ضیف ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ قابض فوج نے کہا کہ وہ 13 جولائی کو غزے کے خان یونس میں ایک جنگی طیارے کے حملے میں ہلاک ہو گئے۔ محمد ضیف کی موت پر کافی عرصے سے قیاس آرائیاں جاری تھی، لیکن آج اسرائیل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حماس کے 3 بڑے رہنما تھے جنہوں نے اسرائیل پر حملے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ان میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ، غزہ کے سربراہ یحییٰ سنوار اور فوجی سربراہ محمد دائف شامل تھے۔
محمد ضعیف اور اسماعیل ہنیہ کی موت کے بعد اب حماس میں صرف یحییٰ سنوار ہی سب سے بڑے رہنما رہ گئے ہیں۔ اسرائیل نے 7 بار محمد ضعیف کو ہلاک کی کوشش کی، تاہم وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران کی تہران یونیورسٹی میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کی امامت کی۔ قبل ازیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خالیباف نے خطاب کیا۔ خالیباف نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ پوری دنیا میں فلسطینی عوام کی آواز اور ایک سچے لیڈر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر ہنیہ کے قتل کا شدید جواب دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہنیہ کے قتل کا صحیح وقت اور صحیح مقام پر جواب دیا جائے گا۔ ہمارے مہمان کو ہماری سرزمین پر نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ حماس کے سینئر رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ آیت اللہ علی خامنئی کی امامت میں آج صبح تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی۔ تہران یونیورسٹی میں ہونے والی نماز جنازہ میں ایران کی مشہور سیاسی اور فوجی شخصیات نے شرکت کی۔ فلسطینی رہنما کی نماز جنازہ کے بعد تشییع جنازہ تہران یونیورسٹی سے شروع ہوئی، جو آزادی اسکوائر سے ہوتے ہوئے نواب اسکوائر پر اختتام پذیر ہوئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں ایران کے عوام نے شرکت کی اور بزدلانہ و مجرمانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پیرس اولمپکس میں ہندوستان کے اسٹار شوٹر سوپنل کسالے نے 50 میٹر ایئر رائفل 3 پوزیشنز کے انفرادی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیت کر ملک کو تیسرا میڈل دلایا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان شوٹنگ میں 2 کانسے کا تمغہ جیت چکا ہے۔ اس میڈل کے ساتھ پیرس اولمپکس میں ہندوستان کے میڈل کی مجموعی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوپنل کسالے اولمپک کے تمغے جیتنے والے ملک کے 7ویں شوٹر اور 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن کے انفرادی مقابلے میں تمغہ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ بدھ کو کھیلے گئے کوالیفیکیشن ایونٹ میں کسالے نے 7ویں پوزیشن حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اس ایونٹ کے فائنل راؤنڈ کھیلنے کا موقع ملا۔ اتر پردیش کے مدرسہ جدید کاری اسکیم سے وابستہ 21,000 سے زائد اساتذہ کے مستقبل کے امکانات معدوم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان اساتذہ کو کسی اور محکمے میں منتقل کرنے سے انکار پر سماجوادی پارٹی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ریاستی حکومت کو عوام دشمن قرار دیا ہے۔ دراصل مرکزی حکومت کی جانب سے مدرسہ جدید کاری اسکیم کو بند کیے جانے کے فیصلے سے ہزاروں اساتذہ کے سامنے روزگار کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکریٹری شیوپال سنگھ یادو نے یو پی کی بی جے پی حکومت کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یو پی کے مانسون اجلاس میں سپلیمنٹری بجٹ کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف پہلے سے موجود بجٹ کو حکومت خرچ نہیں کر پا رہی ہے اور دوسری طرف سپلیمنٹری بجٹ لا کر عوام پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ اس مسئلے پر سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی محبوب علی نے مانسون اجلاس کے دوران ایوان میں سوال کیا کہ ریاست میں مدرسہ جدید کاری اسکیم بند ہونے سے بے روزگار ہونے والے اساتذہ کے ایڈجسٹمنٹ یا دوبارہ تقرر کے لیے حکومت کیا کسی منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ محبوب علی کے اس سوال پر اتر پردیش حکومت کے اقلیتی بہبود اور اوقاف کے کابینی وزیر اوم پرکاش راج بھر نے اسمبلی میں جواب دیا کہ حکومت کا بے روزگار مدرسہ اساتذہ کے ایڈجسٹمنٹ پر غور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پہلا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک جواب دیا ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم کا یہ خطاب تقریباً 5 منٹ تک ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا، تاہم اس دوران انہوں نے تہران میں قتل ہونے والے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے بیروت میں مارے گئے حزب اللہ کے ایک سینئر اہلکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ میں جاری جنگ بندی کے دباؤ میں آ جاتا تو کبھی بھی حماس کے رہنما اور دیگر ہزاروں دہشت گردوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا ہے کہ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہے۔ اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ چیف آف اسٹاف فواد شکر سے بدلہ لے لیا ہے۔
اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی پریکسس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا ہوگا، لیکن اسرائیل ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ جھارکھنڈ میں پیش آئے ایک المناک واقعے میں ایک 22 سالہ مسلم نوجوان کو پیر کی رات مبینہ طور پر پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس نوجوان پر موبائل چوری کا الزام تھا۔ لانچنگ کا واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب گاؤں والوں نے سمیع اللہ شیخ کو ایک شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا پایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ نوجوان اس وقت زخموں سے جانبر نہ ہو سکا جب اسے پولیس تھانے لے جایا جا رہا تھا۔ 5 تا 6 افراد کے گروپ نے نوجوان کو لاٹھیوں سے پیٹا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس سلسلے میں 3 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس اسٹیشن کے انچارج افسر سنجیو کمار جھا نے تصدیق کی کہ شیخ کو مار پیٹ سے شدید زخم آئے۔ ایک FIR درج کر لی گئی ہے اور تفتیش جاری ہے، کیونکہ پولیس انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مزید شواہد جمع کر رہی ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے ہیمنت سورین حکومت کو اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آل انڈیا اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر محمد شاکر نے بار بار ہونے والے واقعات پر کہا کہ ریاست میں سیکولر حکومت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی لانچنگ کے بغیر 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا ہے۔ آزاد سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر کاشف بھارتی نے لانچنگ میں اضافے کی وجہ BJP کے رہنماؤں کی نفرت انگیز تقاریر کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بھیم آرمی آزاد سماج پارٹی ریاست گیر تحریک شروع کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ غزہ میں جاری جارحیت کے دوران اسرائیل نے بربریت اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ پر حملہ کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ اسماعیل ہنیہ ایران کے دورے پر تھے، جہاں وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ پوری دنیا نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسرائیل کے ذریعے سیاسی قتل قرار دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے بھی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی جانب سے جنونی دہشت گردی کی ایک اور کارروائی قرار دیا اور مذمت کی ہے۔ امیر جماعت نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل نے ہزاروں شہریوں کو قتل کیا ہے اور غزہ کی آبادی کو وحشیانہ بمباری اور قتل عام کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی تاریخ قربانیوں اور شہادتوں سے عبارت ہے، جو ہر جگہ انصاف پسند کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت اس تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتی ہے۔ شہادت تحریکوں کو کمزور نہیں کرتی، اس کے بجائے یہ انہیں نئی طاقت اور جوش سے متاثر کرتا ہے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت فلسطین کی تحریکی آزادی کو مزید تقویت دے گی اور مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق کی آزادی اور بحالی میں مدد کرے گی۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔